محترم بزرگ و عزیز دوستو، مجموعی طور پر اسلام کے تمام احکامات، اسلام کی تمام ہدایات اور اسلام کے تمام پیغامات کا خلاصہ دو باتیں ہیں۔ جتنے بھی اللہ نے احکامات دیے ہیں، جتنی بھی اللہ کی اور اللہ کی رسول کی طرف سے ہدایتیں آئی ہیں، ان سب کا خلاصہ دو باتیں ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت، نصرت۔ یہ دو باتیں خلاصہ ہیں۔ جس انسان میں یہ دو باتیں ہیں وہ انسان ہے، اور جو ان دو صفتوں سے خالی ہے وہ صورتاً تو انسان ہے، لیکن حقیقت میں انسان کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس اللہ نے اس کو پیدا فرمایا اور اپنی ان گنت نعمتیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی، دن و رات میں بندہ اللہ کی ان گنت نعمتیں استعمال کرتا ہے، تو جس اللہ نے اتنے احسانات فرمائے، اس کو پیدا فرمایا، تو اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کے حکم کو نہ ماننا، یہ احسان ناشناسی ہے۔ عام زبان میں اگر کہا جائے تو نمک حرامی ہے۔ اس لیے کہ ایک جانور بھی اگر اس کا مالک یا کوئی آدمی اس کو کھانے کے لیے کچھ دیتا ہے، تو جب بھی اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کا ڈر اس کو یاد آتا ہے، وہ اس کا وفادار ہوتا ہے۔ تو جس اللہ نے ہم پر اتنے احسانات فرمائے ہوں، اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کریں، تو یہ احسان ناشناسی ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی، یہ اللہ سے بے وفائی ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان انسیت سے ہے۔ اللہ نے اس کے اندر الفت، محبت، ہمدردی، خیر خواہی، غمگساری، یہ جذبے اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں۔ اگر انسان اپنی طرح کے انسانوں کے ساتھ محبت کا سلوک نہ کرے، ان کی تکلیفوں کو نہ سمجھے، ان کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی کا سلوک نہ کرے، تو پھر یہ صورتاً تو انسان ہے، ورنہ انسان کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ ایک جانور بھی اپنی طرح کے ایک جانور کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، تو یہ انسان میں اللہ نے انسیت رکھی ہے۔ یہ اوپر بچے تھوڑا آواز کم کر دیں۔ ان بچوں کو کوئی خاموش تو کرا دیں۔ بچوں کو گھر میں جب مسجد کے لیے بھیجتے ہیں تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو آداب سکھائے جائیں، سمجھائے جائیں، بتا کر بھیجا جائے۔ یہ الگ بات ہے، بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ اگر ان کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، بتائیں، مسجد کی اہمیت، مسجد کی عظمت بتائیں، تو ان کی شرارت میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ وہ شرارت تو نہیں چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ بچہ شرارت کرتا ہی ہے۔ تو خیر، تو انسانیت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، تو وہ اپنی طرح کے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں، خیر خواہی کا سلوک کریں۔ تو جو آدمی ان اوصاف کا حامل ہے وہ انسان کہلائے جانے کے قابل ہے، اور جن میں یہ صفتیں نہیں ہیں وہ بظاہر تو چلتا پھرتا انسان نظر آ رہا ہے، لیکن وہ انسان کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے انسان کو بہت سارے احکامات کا اور فرائض کا
احکامات اور فرائض میں سے ایک چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی ہر سال اپنے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہی ضرورت مند بندے جو اللہ کے اپنے ساتھ رہتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، جن کو وہ جانتا ہے، تو ان ضرورت مند بندوں میں اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ خرچ کریں، یعنی اپنے مال کا 40واں حصہ خرچ کریں۔ یہ زکوٰۃ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انسانیت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے انسانوں پر فرض فرمائی ہے۔ اس میں دونوں پہلو ہیں۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ایک تو اس میں اللہ کے حکم کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے حکم کو بجا لانا بھی ہے، اور دوسرا اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی بھی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نصرت کا معاملہ اور مدد کا معاملہ بھی ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ ہر شریعت میں فرض رہی ہے، پچھلی شریعتوں میں بھی زکوٰۃ فرض رہی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ آسمانی ہر شریعت کے ارکان میں یہ شامل رہے ہیں، باقی ان کے طریقے اور ان کی تفصیلات میں فرق رہا ہے، ورنہ تو مجموعی طور پر، بنیادی طور پر نماز اور زکوٰۃ ہر شریعت میں یہ فرض رہی ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی مسلمان ہوتا، کسی کو اسلام کی دعوت دی جاتی، تو سب سے پہلے اس کے سامنے ایمانیات کو پیش کیا جاتا، پھر اس کے بعد نماز کو پیش کیا جاتا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت بتائی جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر روانہ فرمایا تو ان کو کچھ ہدایتیں دی، کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ معاذ، جب تم یمن کو جاؤ تو وہاں جانے کے بعد ان لوگوں کے سامنے ایک ساتھ اسلام کے پورے احکامات کو پیش نہ کر دو، کہیں ان پر اسلام بوجھ نہ بن جائے، چونکہ ابھی ان کے اندر اسلام کی عظمت نہیں آئی ہے، تو احکام کو پورا کرنے کی استطاعت بھی ان کے اندر ابھی نہیں آئی ہے۔ تو اس لیے جانے کے بعد سب سے پہلے ان کو کلمہ شہادت ان کے سامنے پیش کرنا اور ایمانیات، اسلامی اعتقادات اور اسلامی عقائد ان کے سامنے پیش کرنا۔ جب وہ ان کو قبول کر لیں تو پھر اس کے بعد نماز ان کے سامنے پیش کرنا، پھر جب وہ نماز کے بھی پابند ہو جائیں تو پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے فریضے کی بات ان سے کرنا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی، حالانکہ اور بھی بنیادی احکامات ہیں، لیکن یہ 3 باتیں ہی آپ نے ارشاد فرمائی۔ محدثین نے لکھا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز اور زکوٰۃ کا پابند ہو جائے، نماز کا اہتمام کرنے والا بن جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والا بن جائے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ وہ باقی دین پر بھی عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں نماز کے بارے میں بھی فرمایا گیا اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی فرمایا گیا۔ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین، جو نماز کو قائم کرے گا وہ پورے دین کو قائم کرے گا، یعنی حقیقت والی نماز آدمی کے اندر پورے دین پر عمل کرنے کی استعداد پیدا کرے گی، اٹھک بیٹھک والی نماز نہیں۔ جس نماز میں کوئی جان نہ ہو، جس نماز کا ظاہری ڈھانچہ بھی صحیح نہ ہو، وہ نماز نہ دنیا میں کوئی فائدہ دلاتی ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ دلاتی ہے۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس نماز کی ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی،
نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، جیسے آپ نے پڑھ کے دکھائی، جیسا آپ کا ظاہر تھا، جیسا آپ کا باطن تھا، وہ کیفیات اگرچہ حاصل نہیں ہو سکتی لیکن اس کا کچھ ذرہ تو بہرحال ہونا چاہیے۔ تو نماز کے بارے میں بھی فرمایا گیا جو نماز کا پابند ہو جائے گا، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اس کی نماز اسے پورے دین پر عمل کرنے کا پابند بنائے گی۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے اسلام کی تکمیل اس بات میں ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جانی اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتوں کا آدمی پابند ہو جائے گا، یہ بنیادی عبادتیں ہیں، ان کا اگر پابند ہو جائے گا تو پھر بقیہ عبادتوں کا بھی وہ پابند بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور خود قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 82 جگہ 80 پر 2 جگہ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے وہیں ایتاء زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جہاں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے وہیں زکوٰۃ کے ادا کرنے کی بھی اللہ نے تاکید فرمائی ہے۔ جو درجہ نماز کے فریضے کا ہے وہی درجہ زکوٰۃ کا بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کو ادا کرتا ہے لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے، حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے اگر صاحب نصاب بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ اگر آدمی ادا کرتا ہے تو اس کی افادیت اور اس کے فائدے اور اس کے ثمرات اور اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بے شمار عطا فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے زکوٰۃ کی افادیت کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو عبادت کا ہے، دوسرا پہلو خدمت کا ہے، تیسرا پہلو طہارت اور برکت کا ہے۔ یعنی آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ عبادت ہے۔ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرتا ہے تو یہ عبادت اور بندگی ہے۔ جس طرح عبادت کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز کر دے اور عاجزی اور ندامت اور نیاز مندی کا اظہار کرے، جس طرح نماز میں بندہ اپنے دل و جان سے اپنے بدن سے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کر کے آدمی گویا اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ دیا ہوا ہے وہ آپ کا ہے، جو کچھ آپ نے مال عطا فرمایا ہے وہ آپ کا ہے، اور آپ کی منشا کے مطابق ہی میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، جتنا مال اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے، اس کا حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے۔ نیابت کے طور پر کچھ تصرف کا حق اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور پھر ہم سے اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ جو مال میں نے تم کو دیا ہے، قرآن میں آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا جہاں جہاں بھی خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جہاں جہاں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں سب اللہ نے یہی فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یعنی بندے سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تم سے تمہارا کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے بھی کچھ مانگ رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ یہ تو مال کا 40واں حصہ ہے، تھوڑا سا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا ایک پہلو یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے،
اور اپنے مال کے ذریعے سے بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ اور دوسرا پہلو زکوٰۃ کا خدمت ہے، کتنے زکوٰۃ کے ذریعے سے کتنی ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، کتنے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور کتنے بے کسوں کی حاجت روائی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ امت کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے محتاج اور فقیروں میں اس کو تقسیم کیا جائے گا اور فقیروں تک اس کو لوٹایا جائے گا۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا نظام اللہ نے چلایا ہے، اس کے ذریعے سے مالداروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ غریبوں کی غربت کا انتظام فرماتے ہیں۔ اس کے بجائے آپ سودی نظام میں دیکھیں، سودی نظام میں ہوتا یہ ہے کہ غریبوں کا مال مالداروں کے پاس لوٹتا ہے، زکوٰۃ میں مالداروں کے مال کو اللہ تعالیٰ غریبوں کے پاس لوٹاتے ہیں، روپیہ روپیہ کر کے غریب جمع کر کے سود کے طور پر مالداروں کے پاس جمع کرتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں یہ ہے کہ زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ مالداروں کے مال کو غریبوں تک لوٹاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر علماء نے لکھا ہے اگر مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کریں تو اس بات کا امکان ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ امت سے غربت کا خاتمہ نہ صحیح لیکن غریبوں کی ضرورتیں تو بہرحال پوری ہو جائیں گی، غریبوں کی ضرورتیں تو پوری ہو جائیں گی۔ آج میرے عزیز و دوست و بزرگوں کتنے مسلمان ہیں اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بلکہ اندازے سے جتنا سمجھ میں آیا اتنا زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کا کتنا حصہ ان کے سر پر باقی رہتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا دوسرا پہلو ہے کہ زکوٰۃ ایک خدمت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کتنے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا پہلو طہارت اور برکت ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے دل اور دولت دونوں کی پاکی اور صفائی ہوتی ہے۔ آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دل مال کی حرص اور ہوس سے پاک ہو جاتا ہے، بخل اور کنجوسی کی خطرناک بیماری سے اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی دولت میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، اور اس کے مال کی اللہ نے حفاظت کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ آپ ان کے مالداروں کے مال سے زکوٰۃ کو وصول کیجئے تاکہ تُطَهِّرُهُمْ، کہ اس زکوٰۃ کی وجہ سے وہ پاک و صاف ہو جائیں، دل بھی پاک ہوتا ہے، دولت بھی پاک ہوتی ہے، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے ان کے مال میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی عربی لفظ ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ کے معنی پاک و صاف کرنا بھی اور زکوٰۃ کے معنی بڑھنا بھی، دونوں معنی آتے ہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے دل کی پاکی اور صفائی ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے کی دولت کی پاکی صفائی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو مال اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو تم اس مال کے شر سے محفوظ ہو گئے، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر اس کا جو شر ہے وہ بہرحال ظاہر ہو کر رہے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست و بزرگوں، زکوٰۃ یہ انتہائی اہم فریضہ ہے۔ مسلمان رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اسی لیے اسی مناسبت سے زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہوا۔ تو زکوٰۃ کے ادا کرنے میں آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر اصول و آداب کا لحاظ نہیں کیا گیا تو بجائے ثواب کے الٹا عذاب سر پر آ جائے گا۔
علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے آداب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے مال میں سے بہترین مال کا انتخاب کریں، اپنے مال میں سے بہترین مال کا انتخاب کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مال کا بہترین حصہ اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ محبوب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تم کو پسند ہو، جو چیز تمہیں محبوب ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم معاشرے میں دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ گھٹیا کپڑے زکوٰۃ میں تقسیم کیے جاتے ہیں، گھٹیا چیزیں زکوٰۃ میں دی جاتی ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ یہ میل ہے تو میل کے طریقے سے ہی اس کو غریبوں تک پہنچانا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زکوٰۃ کے دینے میں اپنے مال کا بہترین مال کا انتخاب کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ اللہ کے حکم کی ادائیگی ہے۔ اللہ کا حکم جب پورا کیا جا رہا ہے تو بہتر سے بہتر طریقے پر پورا کیا جانا چاہیے۔ تو یہ پہلا ادب ہے زکوٰۃ کا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ریاکاری اور دکھلاوا اور نمائش مقصود نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دی جائے، دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے اگر زکوٰۃ دی جائے گی، قرآن کے مطابق اس زکوٰۃ کا ثواب اس کو تو کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ اگر ریاکاری کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے گا تو وہ عمل کھوکھلا ہے، اس عمل میں کوئی جان نہیں ہے، نہ اس کی تاثیر دنیا میں ظاہر ہوگی، نہ اس کا کوئی اجر و ثواب آخرت میں ملے گا۔ تو زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، اور زکوٰۃ جہاں تک ہو سکے خوش دلی کے ساتھ چھپا کر مستحق تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ جتنا چھپا کر زکوٰۃ دی جائے گی اس میں زکوٰۃ لینے والے کی آبرو ریزی سے حفاظت ہے، ورنہ زکوٰۃ اگر کھلے عام دی جا رہی ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر دیا جا رہا ہو تو زکوٰۃ دینے والوں کی اس میں بے عزتی ہے، اور غیرت مند مستحق کے دل کو اس سے ٹھیس پہنچتی ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آفسوں کے پاس یا اپنے دکانوں کے پاس یا اپنے گھروں کے پاس ڈیرا لگا کر زکوٰۃ لینے والوں کو قطار میں کھڑا کر، لائن میں کھڑا کر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کسی کی عزت نفس کو نقصان پہنچانا اور کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے کا اختیار اللہ نے کس کو دیا ہے؟ آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، تو زکوٰۃ لینے والا محسن ہے، دینے والا محسن نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ جو زکوٰۃ لے رہا ہے وہ میرا محسن ہے، اس لیے کہ اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے میں وہ میرا تعاون کر رہا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں لیتا تو میں زکوٰۃ کس کو دیتا اور اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کر پاتا؟ اگر ہم اپنے اکابر اور اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ وہ زکوٰۃ دے کر لینے والوں کو اپنا محسن سمجھتے تھے، لیکن معاملہ الٹا یہاں اس لیے ہو گیا کہ زکوٰۃ دینے والا اپنے آپ کو محسن اور احسان کرنے والا سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے زکوٰۃ لینے والوں کی حقارت اور ان کے دل کو ٹھیس پہنچانا اور ان کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی، یہ تو اب رواج زمانہ ہے، عام ہو گیا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں ان آداب کا لحاظ رکھا جائے کہ بہترین مال کا انتخاب ہو اور ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ بہترین مصرف کا انتخاب کریں۔ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے زکوٰۃ لینے والا جتنا زیادہ ضرورت مند اور مستحق ہوگا، دینے والا اتنا ہی اجر و ثواب کا حقدار بنے گا۔ جس کو دی جا رہی ہے جتنا زیادہ وہ مستحق ہے اور جتنا زیادہ وہ ضرورت مند ہے،
دینے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس لیے مستحق کو تلاش کرنا، ضرورت مند کو تلاش کر کے زکوٰۃ دینا، یہ زکوٰۃ جس پر واجب ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے حوالے کر دیے اور سمجھ گئے کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کچھ ایسے لوگوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینے میں ترجیح دینا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے اقربا اور رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے اقربا اور رشتہ دار ہیں کہ رشتہ داروں میں تلاش کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، کون ضرورت مند ہے اور کون حاجت مند ہے۔ رشتہ داروں میں تلاش کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ سب سے پہلے مستحق ہیں۔ بہت سارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، وہ ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اپنی ضرورت کو اپنی زبان سے ظاہر نہیں کرتے، ضرورت لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کر کے دینا سب سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں تعریفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ضرورتوں کو ظاہر نہیں کرتے، لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، بلکہ ان کی ضرورتیں ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہیں، ان کے رہن سہن سے ظاہر ہوتی ہیں اور ان کے گھر کے حال احوال کے معلوم کرنے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو رشتہ داروں کو تلاش کیا جائے، رشتہ داروں میں تلاش کر کے سب سے پہلے زکوٰۃ ان کو دی جائے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اگر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جائے تو اس میں دو ثواب ہیں، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب ملے گا۔ دوسرے نمبر پر حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ امت کے اہل اللہ ہیں، اتقیاء ہیں، متقی لوگ ہیں، اگر یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینے میں ترجیح دینا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تیرا کھانا متقی ہی کھائے، یعنی تم کھانا اگر کسی کو کھلانا چاہو تو متقی کو کھلاؤ، اس لیے کہ تمہارا کھانا وہ کھائے گا، اس سے جو طاقت آئے گی وہ اللہ کی عبادت میں صرف ہوگی، اللہ کے احکامات کے پورا ہونے میں صرف ہوگی۔ اگر فساق اور فجار کو کھلایا جائے، گنہگاروں کو کھلایا جائے، فاسقوں اور فاجروں کو کھلایا جائے تو اس سے جو طاقت پیدا ہوگی وہ اللہ کی نافرمانی میں صرف ہوگی۔ تو اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر اتقیاء اور متقی لوگ اگر زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو تلاش کر کے عزت کے ساتھ ان تک زکوٰۃ کو پہنچانا یہ ذمہ داری ہے اور یہ سب سے زیادہ افضل بات ہے۔ تیسرے نمبر پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ علماء ہیں، کہ اگر علماء زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینا سب سے زیادہ افضل بات ہے، اس لیے کہ علماء دینی مشاغل اور دینی علوم کی خدمت میں رہ کر وہ دنیا کما نہیں پاتے، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو جائیں، کسی کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے کہ وہ زکوٰۃ کا اگر مستحق ہے تو عالم دین کو عزت کے ساتھ اس تک پہنچ کر اس زکوٰۃ کو پہنچانا یہ افضل بات ہے۔ اسی میں آتا ہے کہ مدارس کو زکوٰۃ دی جائے، مدارس میں علم دین کی خدمت ہوتی ہے، اسلام کی حفاظت کے یہ قلعے ہیں، ان میں اپنے مال کو لگانا، اپنی زکوٰۃ کو لگانا، اپنے صدقات کو لگانا، یہ اسلام کی حفاظت میں گویا خود کو بھی شامل کرنا ہے۔ اس لیے یہ دو چیزیں اپنے زکوٰۃ کے مال میں لازم کر لینی چاہیے اور ایسی ترتیب بنا لینا چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ سے سب سے پہلے رشتہ داروں میں تلاش کیا جائے، رشتہ داروں میں اگر مستحق ہے ان کو دیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زکوٰۃ کے مال میں ایسا حصہ بنانا چاہیے کہ اپنے معتبر کسی عالم دین سے معلوم کر کے
کسی معتبر مدرسے کو اپنی زکوٰۃ پہنچانے کا نظام بنایا جائے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے مدارس چلتے ہیں اور مدارس وجود میں آتے ہیں اور مدارس کا نظام چلتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت کو علم عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تین مستحق ہیں کہ اگر یہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے تو ان کو دینا سب سے افضل ہے۔ تو یہ آداب کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں آداب کا لحاظ کیا جائے۔ تیسرا ادب بہترین مصرف کا انتخاب ہو۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ دے کر احسان نہ جتایا جائے، جس کو زکوٰۃ دی گئی ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار نہ کیا جائے، اور اس کو اپنا غلام اور خادم نہ سمجھا جائے، اور اس پر احسان جتانے کی کوئی شکل اختیار نہ کی جائے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو۔ تو اس لیے جس کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے وہ آپ کا محسن ہے۔ آپ مال کے 4 پیسے دے کر آپ اپنے آپ کو محسن سمجھ کر احسان نہ جتائیں اور اس کو اپنا غلام نہ سمجھیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرا خادم ہے، جب چاہے اس سے خدمت لے لی جائے، جب چاہے اس سے کوئی نہ کوئی کام کرا لیا جائے، اور اس کو ہلکا سمجھ کر اس کے ساتھ غلط رویہ کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ دینے والے کا جذبہ یہ ہونا چاہیے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والا میرا محسن ہے۔ اور اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کر کے۔ وداؤوا امراضکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے۔ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، اور بلا اور مصیبتوں کے ٹھاٹے مارتے ہوئے موجوں کا استقبال کرو دعا اور تضرع اور الحاح و زاری کے ذریعے۔ اگر تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو دعاؤں کے ذریعے سے ان کا استقبال کرو، یعنی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے ان مصیبتوں کے ہٹنے اور دور ہونے کی دعائیں کرو۔ اگر بیماریاں ہیں، بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو صدقے کے ذریعے سے اس کا علاج کرو، اور مال کی حفاظت اگر چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کو اتنا یقین نہیں ہے، گزشتہ زمانوں میں غیروں کو اتنا یقین تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں قصہ لکھا ہے، ضلع سہارنپور میں اس کے قریب میں کسی گاؤں میں انگریزوں کے کچھ مکانات تھے، کچھ کوٹھیاں تھیں، وہاں ان کے کاروبار چلتے تھے، مسلمان اس میں مزدوری کیا کرتے تھے، مسلمان اس میں مزدوری کیا کرتے تھے۔ قریب کے کسی جنگل میں آگ لگ گئی، اس کے قریب میں جو کوٹھیاں اور مکانات تھے وہ جل گئے۔ تو ان کوٹھیوں میں کام کرنے والا ایک ملازم اپنے انگریز مالک کے پاس آیا اور آ کر اس نے توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ آپ کا مکان جل گیا۔ وہ انگریز کچھ لکھ رہا تھا، اس نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ دوسری مرتبہ اس نے متوجہ کیا اس مزدور نے، وہ انگریز پھر بھی متوجہ نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے متوجہ کر کے کہا کہ آپ کا مکان جل گیا، آپ کی کوٹھی آگ کی نظر ہو گئی، تو انگریز نے پورے اطمینان کے ساتھ کہا کہ میرا مکان جل نہیں سکتا، میرا مکان جل نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو اتنا یقین کیسے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کے طرز پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو پھر باقی مال کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرا مکان جل نہیں سکتا۔ بعد میں جا کر اس مزدور نے جائزہ لیا، دیکھا کہ سب کوٹھیاں جل گئی ہیں، اس انگریز کا مکان بچ گیا ہے۔ تو میرے عزیز دوست و بزرگوں، آج ہم مسلمانوں کو اتنا یقین نہیں ہے جتنا غیروں کو اللہ کی طرف سے اتنا یقین موجود تھا۔
تو اس لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو قوم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تم اگر زکوٰۃ کو روک لو گے اللہ آسمان سے بارش کو روک لیں گے، اللہ آسمان سے بارش کو روک لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اگر زمین پر چوپائے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بھی نہ برسائیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی، اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس آئے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور یہ سانپ اس کے گلے کا توق بن کر اس کو ڈسے گا اور اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہے گا انا مالک انا کنزک، میں وہی مال ہوں جس کو تو جمع کر کر کے رکھا کرتا تھا، میں وہی خزانہ ہوں جس کو تو لوگوں سے چھپا چھپا کر رکھا کرتا تھا، آج میں تیرے یہ کام آیا ہوں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانوروں پر اگر زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ آدمی اپنے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ جانور قیامت کے دن اپنے مالکوں کو قیامت کے دن کے 50,000 سال اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے پیروں تلے وہ جانور ان کو رون دیں گے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی پر جہاں بڑی بڑی فضیلتیں ہیں وہیں ادا نہ کرنے پر بڑی بڑی وعیدیں بھی ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی بہت بڑا مالدار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تدفین کے لیے قبر کھودی گئی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو قبر میں ایک اژدہا نکل آیا۔ لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ اس طرح قبر میں اژدہا نکل آیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسری قبر کھود لو۔ دوسری قبر کھودی گئی تو وہ اژدہا وہاں بھی موجود، پھر تیسری قبر کھودی گئی تو وہاں بھی موجود۔ تو اس طرح یکے بعد دیگرے 7 قبریں کھودی گئیں، تو 7 قبروں میں وہ اژدہا موجود تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خبر دی گئی تو انہوں نے ان کے گھر والوں سے اس شخص کے حال احوال معلوم کیے تو بتایا گیا کہ یہ شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، یہ شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی کا یہ نتیجہ ہے، یہ اژدہا تو یہاں سے ہٹ نہیں سکتا، زمین پوری زمین تم کھودتے چلے جاؤ، کتنی قبریں تم کھود لو، یہ اژدہا اس سے ہٹ نہیں سکتا، لہذا اس اژدہے کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دو۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر دنیا کے بھی بڑے نقصانات ہیں اور آخرت کے بھی بڑے نقصانات ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا ہلکتہ، زکوٰۃ جس مال کے ساتھ بھی مل جاتی ہے اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی مال میں زکوٰۃ واجب تھی، اگر وہ زکوٰۃ کا مال نہیں نکالا گیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تو باقی مال کے ساتھ یہ زکوٰۃ کا مال مل کر وہ باقی مال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ دوسرا مطلب مفسرین نے لکھا ہے ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ زکوٰۃ وصول کرتا ہے تو اپنے دوسرے مال کے ساتھ اس زکوٰۃ کے مال کو ملاتا ہے تو وہ دوسرا مال بھی ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ بہت سارے مسلمان ہیں، آج کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا الا ماشاء اللہ جس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مسائل کو معلوم کیا جائے، جس پر ہر آدمی کسی نہ کسی عالم سے رجوع کرے، معلوم کرے کہ میرا یہ مال ہے، یہ سونا ہے، یہ جائیداد ہے، یہ اس طریقے کی میری پراپرٹی ہے، اس پر کیسے زکوٰۃ واجب ہوگی، کتنی واجب ہوگی، کیسے ادا کرنا چاہیے اور کس کو دینا چاہیے، کہاں خرچ کرنا چاہیے، یہ معلوم کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ورنہ تو چاندی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آج کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ،
52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے اعتبار سے 26,000 روپے بنتی ہے۔ تو آپ بتائیں 26,000 روپے کس کے پاس نہیں ہیں؟ تو جس کے پاس 26,000 روپے ہیں اس پر قرض وغیرہ نہیں ہیں تو اب وہ آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں کھاتے پیتے ہنستے بستے گھرانے کے، لیکن اس کے باوجود بھی زکوٰۃ لے لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر غیر مستحق آدمی زکوٰۃ کو وصول کر لیں تو اس کا جو صحیح مال اس کے پاس ہے یہ زکوٰۃ کا مال اس کے ساتھ مل کر اس کو بھی ہلاک و برباد کر دے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج غریب بھی ایسے موجود ہیں۔ کل ہی میں 2-3 گھرانوں کا حال سن رہا تھا۔ تصور آپ نہیں کر سکتے کہ لوگ کس طرح غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مل گیا تو کھانا، مل گیا تو روزی، اگر نہیں ملا تو فاقے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری مسجد سے لگے ہوئے محلے ہی کی بات کر رہا ہوں۔ 2-3 گھرانوں کا حال کل رات مجھے سنایا گیا۔ معلوم ہوا کہ ایسے حالات میں لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ کتنے مالدار اس محلے میں ہوں گے لیکن اپنے محلے کی فکر نہیں ہے، بڑے بڑے اداروں کو دینا جانتے ہیں، بڑی بڑی تحریکوں کو دینا جانتے ہیں، اپنے مزدور اور اپنے پریشان حال پڑوسیوں کی خبر نہیں ہے، اپنے غریب پڑوسیوں کی خبر نہیں ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے سب سے پہلے وہ اپنی گلی کا جائزہ لیں، سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کا جائزہ لیں، اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لیں، سب سے پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کریں۔ جس ضرورت اسی جیسے میں نے عرض کیا، علماء نے لکھا ہے زکوٰۃ لینے والا جتنا ضرورت مند زیادہ ہوگا دینے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔